بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سالانہ 590 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی کی ترسیل کے دوران ہی 166 ارب روپے کا نقصان ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توانائی کے شعبے کا گردشی قرض بڑھتے بڑھتے 5730 ارب روپے تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار کی کاروباری ادارے ملک کو 1000 ارب روپے کا نقصان پہنچائیں اور ان سے پیچھا نہ چھڑایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ درآمدات زیادہ ہوں اور برآمدات کم ہوں، ٹیکس نیٹ نہ بڑھایا جائے، معاشی خود مختاری کی طرف نہ جایا جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ معاشی لاہ عمل بنانے کی بجائے انہیں سیاسی انتقام اور سیاسی مقدمات میں الجھا کر رکھا جائے۔ یہ سب کرنا اس ذلت اور ہزیمت سے کہیں آسان ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جس کا پاکستان کو سامنا ہے، عالمی سطح پر نہ ہماری شناسائی ہے نہ کسی بات کی پذیرائی۔ آج ہم پر کوئی یہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں کہ ہم دہشت گردی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم نے یہ حالت نہ بدلی ناظرین تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی۔ بات کریں گے اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے۔ کنڈی صاحب، میں نے پورا کیس، پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا منصوبہ ہے آپ کا، کیونکہ آپ حکومت میں تو ہیں، کیا منصوبہ ہے اس معیشت کو بہتر کرنے کا؟ اس حکومت میں جو سیاسی انتشار ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک عدم استحکام اپنی معیشت میں بھی نظر آتا ہے، اسے کم کرنے کا کیا منصوبہ ہے سر آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی حکومت بنی ہے، ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی پریزیڈنشل الیکشن بھی ہوا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ایک سمت طرف رہا ہوں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے سالوں میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے، کن کی حکومتیں تھیں، کیوں مہنگے پروجیکٹ لگے، کیوں ہم آج جو ہے اس قسم کی سچویشن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ خاص کر اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی، اگر آپ دیکھیں دہشت گردی ہو یا اکنامیکل کرائسس ہو، باقی چیزیں ہو، آج بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے دوست ملک چائنا کے 5 جو ہے شہری جو ہے یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ آج دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی ممالک سے بات کرتے ہیں، خاص کر افغانستان سے، کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، تو آپ مجھے بتائیں کون چیختا ہے؟ پی ٹی آئی چیختی ہے۔ ان کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ کیوں، ہم پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی سرزمین جو ہے دہشت گردوں کو دہشت گردی کے استعمال نہ ہونے دیں کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے کہ آپ نے کیوں یہ کام کیا ہے۔ اور یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرد جو اس وقت دہشت گردی یہاں پر پھیلی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، ان کو واپس آباد کرنے میں کس نے کردار ادا کیا؟ یہی لوگ تھے، یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی جنہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہتھیار نہیں لیں گے، پرامن ہوں گے۔ آج ہم کن سے سوال کریں کہ انہوں نے ہتھیار اگر اٹھائے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ تو آج تو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے، آج تو خود جو ہے اس کا بانی چیئرمین جیل میں ہے۔ آج وہی لوگ جس کو یہ پرامن کہتے ہیں، آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، تو آج اس کے ذمہ دار کون ہے؟ لہٰذا جو کچھ بھی ہے پاکستان کی اس حکومت نے، اور خاص کر پاکستان بھی اس پارٹی نے اس کا تہیہ کیا ہوا کہ انشاءاللہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑیں گے۔ سٹی پیک جو ہمارا پروجیکٹ تھا، جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس وقت شروع کروایا تھا، جاتے جاتے شروع ہوا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اب وہ پریزیڈنٹ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی بڑھائیں گے۔ آج بھی جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں۔ انشاءاللہ وہ خراب نہیں ہوں گے۔ ہم نے، چاہے وہ جمہوری ادارے کے لیے ہو، آصف زرداری صاحب نے، اگر آپ دیکھیں کہ اپنے پریزیڈنسی میں پچھلے 5 سال میں جب وہ تھے، انہوں نے ایک جمہوریت کے لیے کردار ادا کیا اپنے پارلیمنٹ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آصف زرداری صاحب ایک ایسے پریزیڈنٹ ہیں جو کنسنسس پیدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان میں کنسنسس پیدا کر کے اس ملک کو آگے ہم یہ بڑھائیں گے۔ دیکھتے ہیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن، آپ ایک پالیسی پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی پالیسیز کا اختلاف ہے۔ لیٹ سے آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کے خلاف ہے، پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے ان اداروں سے جان چھڑانے کی جو کہ پاکستان پر بوجھ ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ، اس میں تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں، تو جہاں جہاں تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں آپ وہ کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ اگین سر، آپ کیا اس بات کو ریلائز نہیں کرتے کہ عالمی سطح پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں، ہم پاکستان کو بحیثیت قوم کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں؟ اپنی اپالیسیوں میں لچک کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ تو ہے کہ جو اس وقت ملک کا مشکل دورہ پہ کھڑا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس حکومت کی ذمہ داری اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں بہتری کے، ٹھیک ہے مشکل فیصلے اگر آج ہوتے بھی ہیں، پتہ ہے کہ سال ڈیڑھ بعد اگر ہم ایک ٹریک پہ چلتے ہیں، ایک اچھے ٹریک پہ چلتے ہیں تو مشکل فیصلے ہوں گے،
मुश्किल फैसले लेने होंगे इस हुकूमत को। जहाँ तक आपने बात की इकोनॉमिकल क्राइसिस की, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमने दावत दी हम इस चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करें, इस मुल्क को आगे लेकर चलें। जहाँ तक निचकारी की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मौकफ है, PMLN का, बाकी जमातों का अपना एक मौकफ है। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ बैठेंगे, एक मेज पे बैठेंगे, उनको एग्री करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, या वो हमें एग्री करें, हमें जो है वो मतलब है कि इस चीज़ पे करें। तो लिहाजा इंशाल्लाह मिलजुल कर जो है चीज़ को ठीक करेंगे। हम मीडिया के जरिए लड़ाई नहीं चाहते, हम मीडिया के जरिए बातचीत नहीं चाहते, बल्कि हम क्रॉस टेबल बैठ कर इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, और इंशाल्लाह इस मसले का हल निकलेगा। ठीक है कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम